جی دوستوں، میں ہوں افضل باسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلاڈوسکوپ۔ آج 28 مئی ہے اور اس دن پاکستان نے نیوکلیر ٹیسٹ کیے۔ بھارت کے نیوکلیر ٹیسٹ کے جواب میں جو اس نے 11 اور 13 مئی کو 5 نیوکلیر ٹیسٹ کیے، اس کے جواب میں پاکستان نے 28 اور پھر 30 مئی کو ٹوٹل 6 ٹیسٹ کیے، اور اس طرح ہم نے ایک ٹیسٹ زیادہ کر کے جو بھارت نے 19 مئی 1974 میں ایک ٹیسٹ کیا تھا اسمائلنگ بدھا کے نام سے، ہم نے اس کا جواب بھی دے دیا۔ تو ہم ایک باقاعدہ نیوکلیر پاور بن گئے، کہ بھارت اور پاکستان کو لیگلی دنیا نے ابھی تک نیوکلیر ویپن پاور نہیں تسلیم کیا، لیکن بھارت ڈیفیکٹو ہم نیوکلیر پاور ہی ہیں، نیوکلیر اسٹیٹ ہی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ابھی جو نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے اس کے تحت ہمیں تسلیم نہیں کیا جاتا۔ چلیے، یہ تو قانونی باتیں ہیں، لیکن اصل بات جو میں کہنا چاہتا ہوں آج یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نیوکلیر ڈیٹرنس حاصل کرنے کے بعد ہی پاکستان کا جو سیکیورٹی ہے وہ ناقابل تسخیر نہیں ہے، اور ہم نے شاید اکنامیکلی بھی کچھ اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ یہ دو آرگومنٹس ہیں جو چلتے رہتے ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان کو تنقید کا نشانہ ہی بنایا جاتا ہے کہ چلیے جی، اگر آپ اپنے نیوکلیر ویپنز اب بنا ہی لیے ہیں، نیوکلیر اسٹیٹ ہو ہی گئے ہیں، تو پھر اتنی کنونشنل کی کیا ضرورت ہے، اتنی بڑی آرمی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو نیوکلیر ڈیٹرنس آپ کے لیے انف ہونا چاہیے۔ لیکن لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ نیوکلیر ٹیسٹ کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے، یہ ڈائنامک چیز ہے، اور یہ اسی وقت تک کریڈیبل رہتی ہے جب جو آپ کا دشمن ہے، جس کے خلاف آپ کا ڈیٹرنس آپ نے اسٹیبلش کیا ہے، وہ کس حد تک تیاری کر رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے اس وقت جو اس کا نیوکلیر ڈاکٹرن ہے اور جو اس کے نیوکلیر ڈیزائنز ہیں، وہ چونکہ بہت خطرناک ہیں پاکستان کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے میں سمجھتا ہوں، تو اس لیے یہ ایک ڈائنامک سی چیز ہے۔ تو پاکستان کو لامحالہ اپنی جو نیوکلیر کیپیبلٹی ہے اس کو بڑھانا پڑتا ہے، تاکہ اس کا جو ڈیٹرنس ہے وہ کریڈیبل رہے۔ گو کہ ہم بھارت کے ساتھ کوئی آرمز ریس میں نہیں شامل، لیکن ہم ہر طرح یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے جو ہماری کریڈیبلٹی ہے نیوکلیر ڈیٹرنس کی، وہ برقرار رہے۔ اس کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز بھی ڈیولپ کیے ہیں، جو کہ چھوٹے نیوکلیر ویپنز ہیں اور اسے تھیٹر میں استعمال ہوتے ہیں، اور تو یہ ایک لحاظ سے ہم اس کو آل اسپیکٹرم نیوکلیر ڈیٹرنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ آل اسپیکٹرم جو ہے کیپیبلٹی ان دا سینس کہ ہماری کنونشنل طاقت کا ہونا ہی بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا نیوکلیر تھریش ہولڈ ہے وہ بہت نیچے نہ آئے۔ ہم کنونشنلی بھی اپنے آپ کو اس طرح اسٹرانگ کریں تاکہ جو نیوکلیر ویپنز اگر استعمال کرنے کا موقع بھی آتا ہے تو وہ ایز اے لاسٹ ریزورٹ ہو، اور اس لیے وجہ سے جہاں ہم نیوکلیر کیپیبلٹی اپنی بڑھاتے ہیں تاکہ بھارت کو اگر لیٹس سے بھارت سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ڈیولپ کر رہا ہے، تاکہ جو اگر ہم فرسٹ اسٹرائک اگر کریں بھارت پہ بالفرض، تو بھارت اپنی یہ کیپیسٹی بڑھا رہا ہے کہ وہ سیکنڈ اس کے سارے نیوکلیر جو ویپنز ہیں یا فیسیلیٹیز ہیں وہ انٹیکٹ رہیں تاکہ وہ سیکنڈ اسٹرائک ہم پہ کر سکے۔ تو پھر ہمیں بھی چونکہ بھارت سے ہمیں یہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں گو کہ بھارت نو فرسٹ یوز تو کہتا ہے کہ اس کی پالیسی ہے، لیکن ہمیں جو پاکستان اور بھارت کے معاملات ہیں اس پہ ہم بھارت پہ پورا یقین نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں بھی سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی اپنی ڈیولپ کرنی پڑ رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے کنونشنل جو کیپیبلٹی ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس اب اس کو ہم نے ڈیولپ نہیں کرنا، چونکہ ہم نیوکلیر تھریش ہولڈ اپنا جو ہے اوپر رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں کنونشنل کیپیبلٹی بھی بہرحال اپنی ڈیولپ کرنی ہے، جہاں ہم نیوکلیر کیپیبلٹی کو بھی اپنا کریڈیبل رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر کنونشنل فورس کی ضرورت تب بھی پڑتی ہے، اور بہت سے چیلنجز ہیں، مثال کے طور پر دہشت گردی کے چیلنجز ہیں، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ پچھلے 2-3 دہائیوں میں ہم نے افغانستان میں دیکھا کس طرح ہمارے حالات رہے، تو اس کے لیے بہرحال ہمیں ضرورت ہے۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ جی ہم پہ یہ بوجھ ہے، اکنامک بوجھ ہے، اور ہم پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، یہ بھی ایک فلاٹ آرگومنٹ ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ
اگر ہماری حکومتیں ٹھیک ہوتی، اگر ہمارے گورننس ٹھیک ہوتی، ہمارے جو ہے کرپشن نہ ہوتی، ہمارے انسٹیٹیوشنز اگر ہم ڈیولپ کر پاتے، تو شاید آج اس اقتصادی مقام پہ ہم کھڑے ہیں یہاں نہ ہوتے۔ آفٹر آل بھارت بھی اس سارے فیز سے گزر کر آج تقریباً اس کا جو آپ دیکھیے ڈیفنس بجٹ تقریباً $100 بلین کے قریب پہنچ گیا ہے، اور تو اگر ہمارا تو اس کے مقابلے میں کہیں بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے پھر بھی الحمدللہ جو ہے اپنا ڈیٹرنس برقرار رکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی آپ نے کیا برقرار رکھا ہوا ہے، بالا کوٹ میں تو جو ہے 14 فروری 2019 کو بھارت آپ کی فضائی حدود میں داخل ہو گئے، بم بھی گرا کے چلا گیا، تو کیا یہ ڈیٹرنس ہے؟ لیکن یہ بھی ایک فلاڈ آرگومنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، بھارت آیا کچھ منٹ کے لیے، ہماری فضائی حدود کا اس نے جو ہے خلاف ورزی کی، لیکن واپس وہ چلے گئے، لیکن اگلے روز 26 فروری کو ہم نے حساب برابر کر دیا بھارت کے ساتھ۔ تو یہ بات نہیں ہے، لیکن ایک کریڈیبلٹی ہے کہ ہم دونوں ممالک، بھارت بھی اور پاکستان بھی، اور بھارت بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک حد تک ہی پاکستان کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، اسی لیے وہ دو محاذ پہ ہم سے لڑ رہا ہے۔ ایک تو وہ کولڈ اسٹار ڈاکٹرن جو ہے وہ ڈیولپ کر رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ 48 سے 72 گھنٹوں میں کارروائی کرے اور پاکستان کو یہ موقع نہ دے کہ وہ سچویشن کو ایسکلیٹ کرے، اور دوسرا اس کا ہائبرڈ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے، جو بھی اسے آپ نام دے دیں، وہ پاکستان کو اندر سے افغانستان کے تھرو یا اور جو بھی اس نے ایسٹس ڈیولپ کیے ہیں اس کے تھرو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم ان دو محاذوں پہ بنیادی طور پہ اس وقت لڑ رہے ہیں، جہاں ہم نے کولڈ اسٹار ڈاکٹرن کا مقابلہ کرنا ہے اور بھارت کو یہ موقع نہیں دینا کہ وہ اس قسم کی پاکستان پہ کارروائی کرے جہاں پہ اسے کامیابی ہو، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہم نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو 5th جنریشن وارفیئر اس کا بھی ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے بے شمار ٹولز ہیں، آپ سب جانتے ہیں، لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے پاس نیوکلیر ویپنز نہ ہوتے تو آپ دیکھ رہے ہیں آج رشیا اور یوکرین کے کیا حالات ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اگر یوکرین کے پاس نیوکلیر ویپنز ہوتے، اس نے گیو اپ نہ کیے ہوتے، فورگو نہ کیے ہوتے، تو شاید آج رشیا کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ یوکرین پہ حملہ کرتا، اس طرح ایگریشن کرتا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے جو نیوکلیر ویپنز کا ہونا، ہم نے جو نیوکلیر ٹیسٹ کیے اس کے لیے آبویسلی ایک پورا پروسیس ہے جو ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہوا، اور پھر تمام حکومتوں نے اس پہ بالکل ایک قومی ہمارا ایک کنسنسس تھا، اس کو پرسو کیا ہم نے، بہت سینکشنز بھی ہم نے لگیں۔ تو اس سے ایک یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب پاکستان ہم جب کسی ایک چیز پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب مشکلات بھی ہوتی ہیں اور ہم کوئی تہیہ کر لیتے ہیں تو ہم اس چیز کو حاصل بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ہماری قومی ہمارا ایک ایٹریبیوٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہے۔ تو اگر ہم آج بھی یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو ایک اچھی فلاحی مملکت بنانا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم یہ کام نہ کر سکیں۔ تو ہمیں بہرحال آج کا دن ہمارے لیے بڑا اہم ہے، اور میں یہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اور باقی بھی جتنے سائنٹسٹ ہیں، نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں یا میزائل ٹیکنالوجی سے منسلک ہیں، ڈاکٹر مبارک سمربند ہیں، اور بہت سے بے شمار لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، اور جو ایک پوری ٹیم ہے، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آج کے دن کہ انہوں نے جو ہے پاکستان کو اس قابل بنایا کہ آج ہم ایک ایٹمی قوت ہیں۔ اسی وجہ سے آج جو ہے پاکستان اس کے باوجود کہ بہت سی مشکلات کا شکار ہے، لیکن آج اگر ہم تھوڑا بہت اپنا رخ ٹھیک کر لیں اور اپنی جو ہماری سیاسی جو انسٹیبلٹی ہے اس سے ہم باہر نکل آئیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اکنامی کے لیے بھی اپنے آپ کو مضبوط نہ کر سکیں۔ تو آج کا دن سب کو مبارک، اور لیٹس پرے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو ہماری آج کل کی مشکلات ہیں اس سے نکالے اور ہمیں ایک فلاحی اسلامی مملکت بنائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔